دوستو، ایک وقت میں غریبی اور بھکمری کا شکار رہنے والا قطر آج پر کیپٹا انکم کے اکارڈنگ دنیا کا سب سے امیر دیش بن چکا ہے۔ جس دیش کو کسی دور میں ریت کے ٹیلوں کے نام سے جانا جاتا تھا، آج وہاں پر آپ لوگوں کو صرف اور صرف اونچی اونچی خوبصورت عمارتیں اور بے شمار ٹورسٹ اٹریکشنز نظر آئیں گی۔ سنگاپور کے بعد اگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ کروڑ پتی کسی دیش میں رہتے ہیں تو وہ بھی صرف اور صرف قطر دیش ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس دیش میں بے روزگاری کا جو ریشیو ہے وہ بھی 1% سے کم ہے، یعنی آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قطر دیش میں بے روزگاری ہے ہی نہیں۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنے کم وقت میں قطر نے یہ سب کچھ کیا کیسے، یعنی قطر کی ترقی کا راز کیا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ سوال تو یہ بھی ہے کہ آخر قطر کے بارے میں ایکسپرٹس کی طرف سے یہ دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے کہ فیوچر میں قطر کبھی بھی غریب نہیں ہوگا؟ یعنی ایکسپرٹس اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں سعودی عربیہ یا اس جیسے دوسرے عرب امیر دیش ایک بار پھر سے غریب ہو جائیں، یعنی اپنی ترقی کی پٹری سے اتر جائیں۔ مگر قطر ایک ایسی کنڈیشن میں پہنچ چکا ہے اور اس نے کچھ ایسے کام کر لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے قطر کبھی بھی غریب نہیں ہو سکے گا۔ تو چلیے آج کی اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور پردہ اٹھاتے ہیں ان سارے رازوں سے کہ جن کی مدد سے قطر آج ان دیشوں سے بھی آگے نکل چکا ہے کہ جو دیش کسی دور میں قطر کے اوپر راج کیا کرتے تھے۔ دراصل دوستو، قطر کے بارے میں کچھ بھی جاننے اور سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے اس کے اتہاس پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات ہے سن 1915 کی کہ جب شروع ہونے والی فرسٹ ورلڈ وار نے دنیا کے لگ بھگ سبھی چھوٹے بڑے دیشوں کو چنتا میں ڈال رکھا تھا۔ دوسرے دیشوں کی طرح قطر بھی اپنی سرکشا کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر اس کے اوپر کسی نے بھی حملہ کیا تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اس طرح کی فوج بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے قطر نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اس دور کی جو سپر پاور تھی، یعنی کہ برٹش امپائر کے جس کو ہم لوگ انگریزوں کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس معاہدے میں یہ طے پایا کہ اگر کوئی بھی قطر کے اوپر حملہ کرے گا تو قطر کی حفاظت کی ذمہ داری انگریزوں کی ہوگی، جس کے بدلے میں قطر کے اوپر اگلے 55 سالوں تک نہ صرف برٹش امپائر کا راج رہے گا بلکہ ساتھ ہی ساتھ قطر کی زمین سے جو کچھ بھی نیچرل ریسورسز نکلیں گے، یعنی کہ قدرتی نعمتیں، ان پر بھی قطر کے ساتھ ساتھ برٹش امپائر کا بھی حق ہوگا، یعنی دونوں ہی اس کے زمینی مال کے حقدار ہوں گے۔ اور اس طرح سے قطر کے اوپر انگریزوں کا راج شروع ہو گیا۔ مگر یہ وہ دور تھا کہ جب قطر میں ترقی کے نام پر سوائے موتیوں کے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے لوکل لوگ بھی موتیوں کا ویاپار کر کے ہی اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ مگر پھر 1940 میں پہلی بار قطر کے اندر آئل فیلڈ ڈسکور ہوا اور 1960 آتے آتے یہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ تیل نکالنے اور اس کو بیچنے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ 1960 کے بعد قطر کے حالات میں سدھار تو آنے لگا تھا، مگر یہ سدھار کوئی خاص نہیں تھا، کیونکہ اس کی مدد سے وہاں کے لوگ صرف 2 وقت کی روٹی کا ہی انتظام صحیح طریقے سے کرنے لگے تھے۔ مگر خوش قسمتی سے 1970 میں قطر دیش میں دنیا کا سب سے بڑا نیچرل گیس فیلڈ ڈسکور ہوا۔ یہ ویسے تو قطر کے لیے ایک ایسی خوشخبری تھی کہ جو قطر کے پورے فیوچر کو ہی بدل سکتی تھی، مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ قطر اس چیز کے ہونے کے باوجود بھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ گیس کو سپلائی کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی سادھن موجود نہیں تھے۔ دراصل دوستو، اس دور میں گیس کی سپلائی پائپ لائن کے ذریعے سے ہی آس پاس کے دیشوں تک پہنچائی جاتی تھی، مگر دنیا کے دوسرے دور دور کے دیشوں میں گیس کو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے بھیجنا ابھی قطر کے بس کی بات نہیں تھی۔ پھر دور آیا سن 1971 کا کہ جب قطر کو انگریزوں سے آزادی ملی، لیکن انگریزوں نے قطر کے ساتھ برا سلوک یہ کیا کہ آزادی دیتے دیتے ان کی پوری باغڈور ان کے پڑوسی دیش سعودی عربیہ کے حق میں دے دی۔ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد بھی قطر اب آزاد نہ ہو سکا، کیونکہ اس کے ہر اندرونی معاملے میں سعودی عربیہ کی گورنمنٹ ٹانگ اڑایا کرتی تھی۔ ان کی رضامندی کے بغیر قطر کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے قطر کے جو حکمران تھے ان کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ سعودی عربیہ کے سامنے جھکے جھکے ہمارا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ہم کو ترقی کرنا ہے یا اپنا کچھ بڑا کر دکھانا ہے تو ہم کو سعودی عربیہ سے الگ ہونا ہی ہوگا۔ اسی لیے اب 1990 میں فائنلی قطر نے سعودی عربیہ سے بھی پوری طرح سے الگ ہونے کا اعلان کیا، اور اس طرح سے اب قطر بالکل پوری طرح سے آزاد ہو گیا۔ حالانکہ دوستو، پوری طرح سے آزاد ہو جانے کے بعد قطر کی خود کی حکومت کے اندر بھی کچھ من مٹاؤ دیکھنے کو ملا۔ وہ اس لیے کیونکہ اس دور کے قطر کے جو خلیفہ تھے، یعنی خلیفہ بن حماد الثانی، ان کے کام کاج کرنے کا جو طریقہ تھا اس سے ان کے خود کے بیٹے یعنی کہ حماد بن خلیفہ الثانی خوش نہیں تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ بار بار تیل بیچتے رہنے سے قطر کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو پائے گا، ایسا کرنے کے لیے ہم کو بہت سارے الگ قدم اٹھانے پڑیں گے۔ اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے تو 1995 میں حکومت کو اپنے کنٹرول
کنٹرول میں کیا اور اس کے بعد ایک لگاتار کئی بڑے فیصلے لینا شروع کر دیے، اور بلا شک و شبہ حماد کی حکومت سنبھالنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی لوگوں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا تھا کہ قطر ایک نئی اونچائیوں کو چھونا شروع کر چکا تھا، ایسی ترقی کی طرف بڑھنا شروع کر چکا تھا کہ جس کے بعد قطر نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ قطر کے خلیفہ نے تیل سے ملنے والی بے شمار دولت کو ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا شروع کیا اور ایک ایسی ٹیکنالوجی پر کام شروع کیا کہ جس کی مدد سے وہ لوگ گیس کو لیکوڈ میں بدل کر بالکل اسی طرح سے ہی دنیا کے الگ الگ دیشوں میں ٹرانسفر کر سکیں کہ جس طرح سے وہ تیل کو کرتے ہیں، اور یقینی طور پر وہ لوگ اس مقصد میں کامیاب ہوئے اور پھر انہوں نے گیس کو بالکل تیل کی طرح لیکوڈ میں بدل کر دنیا کے الگ الگ دیشوں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ اس ٹیکنالوجی میں کامیاب ہو جانے کے بعد ہی قطر کی اصلی ترقی شروع ہوئی تھی۔ کسی دور میں موتیوں کے کاروبار سے جانا جانے والا یہ دیش اب دنیا کے سب سے بڑے تیل اور گیس کے کاروباری دیشوں میں سے ایک دیش بن چکا تھا۔ آج قطر لیکویفائڈ گیس کا پوری دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے۔ اتنا ہی نہیں، پوری دنیا میں جتنی بھی LNG یوز ہوتی ہے اس میں سے 30% صرف اور صرف قطر سے ہی اتپاد ہوتی ہے۔ اب اگر اوورآل بھی دیکھا جائے تو روس اور ایران کے بعد قطر دنیا کا وہ تیسرا دیش ہے کہ جو سب سے زیادہ نیچرل گیس پیدا کرتا ہے۔ قطر کے اس دور کے خلیفہ جو حد سے زیادہ دوردرشی تھے، یعنی فیوچر کو اپنے تجربے کے حساب سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے فوراً اپنے تیل اور گیس سے ملنے والے پیسوں کو اپنے دیش کے ڈیولپمنٹ پر لگانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر یہ پیسہ خرچ کیا، ان کے پکے مکان بنوائے، اچھی سڑکیں بنوائیں، اچھی ایجوکیشن اور میڈیکل فیسلٹیز دینا شروع کی۔ ایون میڈیکل اور ایجوکیشن فیسلٹیز کو تو دھیرے دھیرے فری کرنا ہی شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اچھا کھانا بھی مہیا کرانا شروع کیا گیا۔ آج کے دور میں قطر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ قطر کے لوگوں کو کوئی بھی ٹیکس نہیں دینا ہوتا ہے، یعنی وہاں کے لوگ جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ سارا کا سارا پیسہ انہی کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قطر کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کا علاج بھی مفت کرواتی ہے، وہاں بڑے سے بڑی سرجری اور بڑے سے بڑے علاج بالکل فری ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ایجوکیشن فیسلٹیز، بجلی اور رسوئی گیس، اس طرح کی ساری چیزیں اپنے لوگوں کے لیے گورنمنٹ نے فری کر رکھی ہیں۔ یعنی جہاں ایک طرف دنیا بھر کے لوگ آج کے دور میں بجلی اور تیل اور گیس جیسی چیزوں کے داموں کے بڑھنے سے حد سے زیادہ پریشان ہیں، تو وہیں دوسری طرف قطر کے لوگ یہ سب کچھ فری میں انجوائے کر رہے ہیں، اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج کے دور میں سنگاپور کے بعد سب سے زیادہ کروڑ پتی قطر میں ہی پائے جاتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، مگر ہم سب لوگ یہ بات تو اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں کہ ایک نہ ایک دن گیس اور تیل جیسی چیزوں کو ختم ہونا ہے، کیونکہ ہماری دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرٹس بھی اکثر اس چیز کو لے کر بھوشیواڑی کرتے ہی رہتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو عرب کے ان سارے دیشوں کو پریشان کرتی رہتی ہے کہ جو آج کے دور میں تیل کی مدد سے ہی امیر بنے ہیں۔ اب ظاہر ہے قطر کے حکمران کو بھی یہ چیز بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، اور وہ سوچ رہے تھے کہ اگر ایسا کچھ ہوا اور جلد ہی کوئی ایکشن نہ لیا تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ جب تیل اور گیس کے ساتھ ساتھ ہمارا دیش بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے تیل اور گیس ختم ہوتے ہی ہمارا دیش بھی اسی ریگستانی دور میں پہنچ جائے کہ جہاں سے ہم نے اس کو کھڑا کیا ہے، یعنی ہمارا پورا کا پورا پلان ہی فیل ہو جائے۔ اسی لیے اب قطر نے ایک نیا پلان بنایا اور اپنے تیل اور گیس سے آنے والے سارے پیسوں کو اب ودیش کی بڑی بڑی کمپنیوں میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے قطر نے باقاعدہ سن 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی نام کی ایک آرگنائزیشن بنائی، جس کا کام ہی ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ہم لوگ دنیا کی ایسی بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز کے بارے میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ جن میں کسی نہ کسی طرح سے قطر کا شیئر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ قطر آلریڈی اس پلان پر بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، قطر صرف یہیں پر نہیں رکا، اس کے بعد اس نے ٹورزم پر بھی کام کیا، اور اس نے اپنے یہاں پر ایسے بہت سارے ٹورسٹ اٹریکشنز بنائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے یہاں پر بلانے کے لیے مجبور کر سکے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے ہسٹری اور کلچر پر بھی بہت زیادہ زور دیا تاکہ دنیا کے دوسرے لوگ بھی ہمارے کلچر اور ہماری ہسٹری کو سمجھنے میں انٹرسٹ دکھائیں۔ مثال کے طور پر قطر ایئر بیس کو ہی دیکھ لیجئے۔ قطر ایئر بیس کو اگر چلتا پھرتا 5 اسٹار ہوٹل کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہی وہ چیز تھی کہ جس کی مدد سے قطر نے سب سے زیادہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ فیفا ورلڈ کپ بھی جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سن 2022 کا فیفا ورلڈ کپ قطر میں شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہی فیفا ورلڈ کپ ہے کہ جس کو ارینج کرنا دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ بڑے بڑے دیش اس کام کو کرنے سے کتراتے ہیں، مگر دنیا کے سب سے چھوٹے دیشوں میں سے ایک ہونے کے باوجود بھی
और अपनी आबादी कम होने के बावजूद भी कतर ने ये सब कुछ कर दिखाया, और वो भी ऐसा करा कि जिस तरह का इंतजाम फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में दुनिया के अमीर से अमीर देश भी न कर सके हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कतर बड़ी तेजी के साथ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है ताकि फ्यूचर में आने वाले गैस और तेल से जुड़े खतरे से निपटा जा सके, और जब ये दोनों चीजें खत्म हो तो उसकी तरक्की पर कोई फर्क ना पड़े। यही वजह है कि अमेरिका में सहारा ग्रुप का जो द प्लाजा होटल है, जिसके मालिक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति यानी ट्रम्प हुआ करते थे, उसका मालिक भी अब कतर बन चुका है। इसके अलावा पूरे यूरोप में तो कतर के पास इतने ज्यादा होटल और इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं कि जिनको गिनना भी लगभग नामुमकिन हो चुका है। इवन फ्रांस की कुछ मीडिया कंपनीज पर भी कतर ने अपना मालिकाना हक बना लिया है। और लंदन के बारे में तो पूछिए ही मत, क्योंकि लंदन के बारे में तो ये माना जाता है कि खुद क्वीन एलिजाबेथ की फैमिली की भी इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि जितनी प्रॉपर्टी लंदन के अंदर आज कतर फैमिली की हो चुकी है। इसके अलावा अल जजीरा को भी हम लोग नहीं भूल सकते हैं। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।